اذان کی زندگی عام تھی مگر خواب غیر معمولی۔ وہ ایک ایسا لڑکا تھا جو صبح سویرے جاگتا، چھوٹے کمرے کی کھڑکی کھول کر تازہ ہوا کا گہرا سانس لیتا اور سوچتا کہ ایک دن اس کی دنیا بدل جائے گی۔ وہ اگرچہ ایک متوسط گھرانے سے تھا مگر دل میں عزت اور حوصلہ دونوں رکھتا تھا۔ اس کے لیے زندگی صرف اپنے لیے جینے کا نام نہیں تھی بلکہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا بھی خواب تھا۔ دوسری طرف آمنہ ایک نرمی اور روشنی کا نام تھی۔ وہ لڑکی جس کا انداز سادہ مگر دل مو لینے والا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی۔ وہ کتابوں سے محبت کرتی، تنہائی میں ڈائری لکھتی اور اپنے جذبات کو لفظوں میں قید کر لیتی۔ مگر اس کے دل کے کسی کونے میں بھی وہی کمی تھی جسے اذان محسوس کرتا تھا، کوئی ایسا ساتھی جو لفظوں سے زیادہ خاموشیوں کو سمجھے۔ پہلی ملاقات کسی خاص موقع پر نہیں ہوئی تھی۔ یہ شہر کے ایک پرانے لائبریری ہال میں تھی جہاں اذان ایک ریسرچ کے لیے گیا تھا اور آمنہ اپنی پسندیدہ کتابیں ڈھونڈ رہی تھی۔ اذان نے غلطی سے کتابوں کا ایک ڈھیر گرا دیا اور آمنہ نے جھک کر وہ کتابیں اٹھانے میں مدد کی۔ یہی لمحہ دونوں کے درمیان پہلا تعارف بنا۔ آمنہ نے مسکرا کر کہا، کتابوں سے دوستی اچھی ہے مگر ان کے ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے۔ اذان نے جواب دیا، شاید میں نے انہیں پہلی بار اتنی اہمیت سے دیکھا ہے۔ یہ مختصر مکالمہ دونوں کے دل میں کہیں نقش ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ملاقاتیں بڑھتی گئیں، تبھی وہ دونوں کیفے کے کونے میں بیٹھ کر کافی پیتے اور زندگی کے خوابوں پر بات کرتے۔ کبھی شہر کے پرانے پارک میں جا کر خاموشی میں بھی ایک دوسرے کو سنتے۔ آمنہ کو اذان کی سادگی پسند آئی اور اذان کو آمنہ کی مسکراہٹ۔ یہ محبت آہستہ آہستہ ایک گہرا رشتہ بننے لگی۔ لیکن محبت کا راستہ ہمیشہ سیدھا نہیں ہوتا۔ ایک دن آمنہ کے والدین نے اسے بتایا کہ انہوں نے اس کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ یہ سن کر آمنہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ فیصلہ صرف اس کی زندگی کو نہیں بلکہ اذان کی دنیا کو بھی توڑ دے گا۔ اس رات وہ اپنی ڈائری میں لکھتی رہی، کیا محبت کے راستے ہمیشہ مشکل ہی ہوتے ہیں؟ کیا اپنے خوابوں کو جینا اتنا آسان نہیں جتنا سوچا تھا؟ ادھر اذان بھی اپنی مشکلات میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی نوکری کرتا تھا مگر دل میں عزم تھا کہ وہ محنت سے سب کچھ بدل دے گا۔ اس کے دوست اکثر کہتے، اذان یہ خواب بہت بڑے ہیں، آمنہ جیسے گھر کی لڑکیاں کبھی تمہاری جیسی زندگی قبول نہیں کرتیں۔ اذان مسکرا کر جواب دیتا، محبت کا فیصلہ خواب یا دولت سے نہیں ہوتا، دل سے ہوتا ہے۔ یہ الفاظ سن کر کئی بار آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اذان صرف ایک محبت کرنے والا نہیں بلکہ لڑنے والا ہے جو حالات کے خلاف ڈٹ جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے درمیان اعتماد مضبوط ہوتا گیا۔ آمنہ نے اپنے والدین کو صاف صاف کہہ دیا، میری زندگی کا فیصلہ میں خود کروں گی اور میری زندگی اذان کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر گھر میں شور مچ گیا مگر آمنہ اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ اذان نے بھی دن رات محنت کر کے اپنی نوکری کو بہتر بنایا۔ وہ چاہتا تھا کہ آمنہ کو ایک ایسی زندگی دے جس میں کمی نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا گھر کیوں نہ ہو مگر محبت اور سکون سے بھرا ہوا ہو۔ آخر کار ان کی سچائی اور قربانیوں نے سب کے دل بدل دیے۔ خاندان والوں نے دیکھا کہ یہ محبت ضد یا ضدی پن نہیں بلکہ خلوص اور سچائی ہے۔ ان کا نکاح ایک چھوٹی سی تقریب میں ہوا مگر دونوں کے لیے وہ لمحہ دنیا کا سب سے بڑا جشن تھا۔ جب آمنہ نے نکاح کے بعد اذان کا ہاتھ تھاما تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اذان نے دھیرے سے کہا، یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ محبت ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور واقعی ان کی محبت ایک کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت بن گئی جو وقت کے ساتھ اور بھی مضبوط ہوتی گئی۔ شادی کے بعد اذان اور آمنہ ایک چھوٹے مگر پرسکون گھر میں رہنے لگے۔ وہ گھر بڑا نہیں تھا لیکن محبت سے بھرا ہوا تھا۔ آمنہ کو وہ کمرہ سب سے زیادہ پسند آیا جس کی کھڑکی کے باہر ایک پرانا درخت کھڑا تھا۔ صبح کے وقت جب پرندے اس پر چہچہاتے تو آمنہ کہتی، اذان دیکھو یہ پرندے بھی ہماری محبت کا جشن منا رہے ہیں۔ اذان مسکرا کر جواب دیتا،
اگر تم ساتھ ہو تو ہر موسم خوشی کا جشن ہے۔ ان کی زندگی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑی خوشیوں میں بدلنے لگی۔ آمنہ کو کھانا پکانے کا شوق تھا اور اذان کو اس کے ہاتھ کا کھانا دنیا کا سب سے لذیذ لگتا۔ اکثر وہ مزاحیہ انداز میں کہتا، اگر تمہارے ہاتھ کا کھانا نہ ہوتا تو میں شاید کبھی شادی ہی نہ کرتا۔ آمنہ ہنس کر جواب دیتی، شکر کرو ورنہ تم ابھی بھی کتابوں میں کھوئے پھرتے۔ مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت کے ساتھ نئے امتحان آنے لگے۔ اذان کی نوکری میں مشکلات بڑھنے لگیں۔ کبھی تنخواہ لیٹ ہو جاتی، کبھی کام کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا کہ وہ تھکا ہارا گھر آتا۔ ایسے میں آمنہ ہمیشہ اس کا سہارا بنتی۔ وہ اسے تسلی دیتی، کہتی، یہ وقت ہے گزر جائے گا، تمہارے ساتھ ہوں یہ سب آسان ہو جائے گا۔ اذان کو لگتا جیسے آمنہ کے الفاظ اس کے دل کے زخموں پر مرہم ہیں۔ آمنہ کی زندگی میں بھی نئے تجربات آئے۔ وہ اب صرف ایک بیوی نہیں تھی بلکہ ایک گھر کی ذمہ دار بھی تھی۔ کبھی برتن دھوتے دھوتے سوچتی کہ محبت صرف خوابوں کی دنیا نہیں بلکہ حقیقت کی زمین پر بھی جینا پڑتا ہے، مگر پھر اذان کا مسکراتا چہرہ اس کی ساری تھکن دور کر دیتا۔ کچھ سالوں بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا۔ اذان نے جب پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے آمنہ کو دیکھ کر کہا، یہ ہماری محبت کا پہلا تحفہ ہے۔ آمنہ نے دھیرے سے جواب دیا، اب یہ محبت صرف ہم دونوں تک محدود نہیں رہی، یہ ایک نئی زندگی میں ڈھل گئی ہے۔ بیٹے کی پیدائش نے ان کی دنیا بدل دی۔ اب ان کی راتیں بچے کے رونے میں گزرتیں، دن اس کی مسکراہٹوں میں۔ اذان تھکا ہارا نوکری سے لوٹتا مگر بیٹے کو دیکھ کر اس کی ساری تھکن اتر جاتی۔ آمنہ بھی نیند سے محروم رہتی مگر اذان کی موجودگی اسے طاقت دیتی۔ زندگی کے ان نئے مراحل نے دونوں کو اور بھی قریب کر دیا۔ وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھانپتے، ایک دوسرے کی طاقت بن گئے۔ کبھی لڑائیاں بھی ہوتیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی ہو جاتی، مگر ہر بار محبت جیت جاتی۔ اذان کہتا، اگر کبھی غصے میں بھی ہو تو یاد رکھنا یہ دل صرف تمہارا ہے۔ آمنہ جواب دیتی، اور اگر کبھی خاموش بھی ہو جاؤ تو سمجھ لینا میں تمہارے دل کو پڑھ سکتی ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت پختہ ہوتی گئی۔ اب وہ صرف شوہر بیوی نہیں تھے بلکہ ایک دوسرے کے دوست، ہمسفر اور سب سے بڑی دعا تھے۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی میں مشکلات آئیں گی لیکن جب دل ایک دوسرے کے ساتھ ہو تو کوئی مشکل بڑی نہیں رہتی۔ اذان اور آمنہ کے بیٹے کا نام ارحم رکھا گیا۔ اس کی پیدائش کے بعد گھر میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ وہ ننھی سی مسکراہٹ، وہ معصوم سی آنکھیں اور وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ دونوں کے لیے سب سے بڑی خوشی بن گئے۔ ارحم کی پرورش آسان نہ تھی۔ اذان دن رات محنت کرتا تاکہ بیٹے کے مستقبل کے لیے بہتر سہولتیں مہیا کر سکے۔ آمنہ نے اپنی دنیا کو ارحم کے پیٹ بسا لیا۔ وہ اسے ہر وقت گود میں لیے رہتی، لوری سناتی اور اس کے ننھے قدموں کو تھامے تھامے چلنا سکھاتی۔ جب ارحم پہلی بار بولا تو اذان نے خوشی سے آمنہ کو گلے لگا لیا اور کہا، یہ لمحہ میری ساری محنت کا انعام ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ارحم بڑا ہونے لگا۔ اسکول جانے کے دن آئے تو آمنہ کو سب سے زیادہ فکر ہوتی کہ بیٹا ہر قدم پر کامیاب ہو۔ وہ صبح سویرے ارحم کو تیار کرتی، اس کا بستہ سنبھالتی اور جاتے وقت ماتھے پر بوسہ دیتی۔ اذان دفتر جاتے ہوئے اکثر بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتا، بیٹا ہمیشہ سچائی اور محنت کو اپنا ہتھیار بنانا، یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ ارحم اپنی معصومیت میں کئی بار سوال کرتا، ابو آپ اتنا کام کیوں کرتے ہیں؟ اذان مسکرا کر جواب دیتا، تاکہ تمہارے خواب کبھی ادھورے نہ رہیں۔ یہ سن کر آمنہ کی آنکھوں میں اکثر آنسو آ جاتے، چونکہ وہ جانتی تھی کہ اذان اپنی خوشیوں کو قربان کر کے بیٹے کی زندگی سنوار رہا تھا۔ ارحم بچپن ہی سے ذہین اور حساس تھا، کبھی کتابوں میں کھو جاتا اور کبھی دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنے والدین کی باتیں دہراتا۔ ایک دن جب استاد نے پوچھا، بیٹا تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ اور ہم نے جواب دیا، میں اپنے ابو جیسا بننا چاہتا ہوں جو کبھی ہارتے نہیں۔ یہ جملہ سن کر آمنہ اور اذان دونوں کی آنکھیں فخر سے چمک اٹھیں۔ لیکن زندگی صرف خوشیوں کا نام نہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اذان کو نوکری سے نکال دیا گیا۔
وہ کئی دن پریشان رہا، سوچتا کہ اب بیٹے کی تعلیم اور مستقبل کا کیا ہوگا، مگر آمنہ نے اسے حوصلہ دیا۔ ہم نے ہمیشہ مشکلات کا سامنا مل کر کیا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ ہمارے صبر کا پھل دے گا۔ ارحم، جو اب کچھ سمجھدار ہو چکا تھا، اپنے ابو کے قریب آ کر کہتا، ابو اگر آپ پریشان ہیں تو میں بھی کام کر لوں گا۔ آپ نے مجھے ہمیشہ سکھایا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی۔ یہ الفاظ آذان کے لیے نئی روشنی بن گئے۔ اس نے ہمت باندھی اور ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ آمنہ نے بھی ساتھ دیا اور آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے لگے۔ ارحم نے جوانی میں قدم رکھا تو اس کے خواب اور بھی بڑے ہو گئے۔ وہ ایک انجینئر بننا چاہتا تھا۔ اذان اور آمنہ نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے خوابوں پر لگا دی۔ جب ارحم یونیورسٹی سے ڈگری لے کر باہر آیا تو اذان نے اسے گلے لگا کر کہا، آج میری قربانیاں رنگ لے آئیں۔ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ ارحم نے اپنے والدین کو کبھی مایوس نہ کیا۔ وہ ان کی خدمت میں لگا رہا، ان کی خوابوں کو اپنی کامیابی سے حقیقت بنایا۔ اذان اور آمنہ بوڑھے ہو گئے، مگر بیٹے کی محبت نے انہیں کبھی تنہا نہ ہونے دیا۔ آخر کار ان کی کہانی صرف اذان اور آمنہ کی محبت پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ارحم کی کامیابی اور قربانیوں پر ایک نئی شروعات بنی۔ یہ داستان اس حقیقت کا ثبوت تھی کہ محبت صرف دو دلوں کے درمیان نہیں رہتی، بلکہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، اور یہی محبت زندگی کو اصل معنوں میں خوبصورت بناتی ہے۔ اذان اور آمنہ کی کہانی ایک خواب سے شروع ہو کر حقیقت تک پہنچی، پھر حقیقت سے آگے بڑھ کر ایک نئی نسل میں ڈھل گئی۔ یہ صرف ایک محبت کی کہانی نہیں تھی، بلکہ صبر، قربانی، حوصلے اور اعتماد کی وہ داستان تھی جو وقت کے ساتھ اور بھی روشن ہوتی گئی۔ ایسی بہترین کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔